درگاہ اجمیر شریف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف سے انجمن خدام سید زادگان کے صدر محترم الحاج سید معین حسین چشتی صاحب تشریف لائے ہیں. آپ لوگوں سے حاجی سید واحد حسین چشتی صاحب سیکریٹری ہیں انجمن خدام سید زادگان کے، یہ بھی تشریف لائے ہیں. سید مبصر حسین چشتی صاحب جوائنٹ سیکریٹری ہیں انجمن خدام سید زادگان کے، یہ بھی تشریف لائے ہیں. اسی طرح حاجی سید احمد حسین صاحب ممبر ہیں انجمن سید زادگان کے، یہ بھی تشریف لائے ہیں. ہم سب لوگ ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. یہ ایک اعلامیہ ہے، ڈکلیریشن ہے اس 2 روز کے اجلاس کا، تو میں آپ کو اسے پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی شیخ زادہ محمد عارف چشتی صاحب صدر ہیں انجمن یادگار چشتیہ شیخ زادگان کے، یہ بھی تشریف لائے ہیں. ہم ان کا اس دل کی گہرائیوں سے ان سب حضرات کا استقبال کرتے ہیں. نمبر 1، مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں باہمی مصالحت اور رواداری قائم کرنے کے لیے ہم تمام علماء اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مذہبی خیالات پر قائم رہتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مسلمانوں کے مشترکہ ضروریات پر غور کریں اور مشترک مفادات کو حاصل کرنے میں متفق ہو کر جان توڑ کوشش کریں. آج ہی کی طرح ماضی میں جب ملت ٹکڑے ہو کر بکھرنے لگی تو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے قوم کو اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے آواز دی تھی کہ تمام مسلمانوں کا عموماً اور علماء اسلام کا خصوصاً اہم فریضہ ہے کہ وہ جاگیں اور تحفظ و بقا کی صورت عمل میں لائیں، اختلافات کو مٹائیں اور اجتماعی قوتوں کو بڑھا کر صحیح نظام پر گامزن رہیں. اس لیے ہم ملت اسلامیہ کے تمام فرقوں، مسلکوں، جماعتوں، تنظیموں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی اکائیوں اور برادریوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم سب مل کر مشترک مقاصد کے لیے متحدہ جد و جہد کریں. ملک و ملت کی فلاح کے لیے یہ تقاضا ہے، اس کے بغیر کامیابی دشوار ہے. نمبر 2، دور حاضر میں مذہب اسلام کے بارے میں دہشت گردی، شدت پسندی اور خواتین کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. ان کا اثر نہ صرف انصاف پسند غیر جانبدار طبقے پر ہوتا ہے بلکہ ہماری نئی نسل بھی ان سے متاثر ہو رہی ہے. لہذا دین و ایمان کے تحفظ کے لیے ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. نمبر 3، اسلام دین رحمت ہے اور مسلمانوں کا وجود اور معاشرے میں ان کے اسلامی کردار کی افادیت صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ مسلم اور غیر مسلم سب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اس پہلو کو دعوتی عمل کا بنیادی عنصر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے اور دعوت کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جس سے اسلام کا پیغام رحمت عام ہو اور حتی الامکان مناظرانہ طریقے سے اجتناب کیا جائے. اسلامی دعوت اور عملی کردار میں مطابقت پیدا کی جائے. واضح ہو کہ اسلام کا بنیادی مقصد محض اقتدار پر قبضہ حاصل کرنا نہیں بلکہ عدل و انصاف کا قیام اور فساد کا مٹانا ہی اسلام کا اولین مقصد ہے. نمبر 4، جنگ و جدال سے احتراز اور پرامن ذرائع سے تنازعات کا حل تلاش کرنے کے لیے پیش قدمی اسلام کے عالمی پیغام امن کا بنیادی عنصر ہے. انسانیت کو خونریزی
اور تباہی سے بچانا اور امن و امان قائم کرنا ہی اصل جہاد ہے۔ بلا شبہ دہشت گردی عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ معصوم جانیں ضائع ہوتی ہیں، بلکہ کمزوروں پر حملہ کرنے اور انہیں نشانہ بنانے کے لیے نام نہاد سامراجی طاقتوں کے لیے یہ ایک بڑا بہانہ ہے۔ دوسری طرف بے قصور لوگوں کو مجرم ٹھہرانے کے لیے دہشت گردی کا الزام مروج طریقہ کار بنتا جا رہا ہے۔ اس طرح دہشت گردی ظالموں کے ہاتھ سہ آتشہ ہتھیار بن گیا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ بے قصور جانوں کو ضائع ہونے سے بچانے، کمزور ممالک کے تحفظ و دفاع اور دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں گرفتار بے قصور اسیروں کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اس سلسلے میں علماء کرام اور دانشوران قوم و ملت کا یہ اجلاس دارالعلوم دیوبند کے ذریعے جاری کردہ دہشت گردی کے خلاف فتوے کی ایک بار پھر توثیق کرتا ہے کہ بے شک فتنہ و فساد، بدامنی اور خوریزی اور بے قصوروں کو قتل غارت گری کا نشانہ بنانا بدترین انسانیت سوز جرم ہے۔ قرآن اور اسلام کی نظر میں ایک قتل ناحق پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ اسلام کی روح سے انسانی حقوق کی رعایت و حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے۔ بالخصوص علماء کرام کو چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کو معاشرے سے الگ تھلگ کرنے کے ساتھ عوام اور حکمرانوں کو ان اسباب و محرکات سے دور رہنے کے بارے میں بیداری پیدا کریں جو دہشت گردی کو فروغ دینے میں مددگار بنتے ہیں۔ نمبر 5، عدل و مساوات کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ہم دلت اور کمزور طبقات کے ساتھ یکجہتی اور اتحاد قائم کریں اور مشترک طور پر سماجی انصاف کے لیے جد و جہد کریں۔ نمبر 6، جرائم اور اخلاق سوز رسم و رواج سے پاک معاشرے کی تشکیل، خاص کر شراب نوشی، منشیات، عیش پرستی، فحاشی، عریانیت اور جنین کشی کے خلاف تحریک چلانے کے لیے ہم تمام مذاہب کے رہنماؤں اور مصلحانہ تنظیموں کو اشتراک اور تعاون کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں جمعیت علماء ہند یہ اعلان کرتی ہے کہ 2017 کو نشہ اور فحاشی مخالف مہم کے طور پر منائے گی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند۔ نمبر 7، مسلم پرسنل لا میں مداخلت اور یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے ہم اس موقع پہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے عہد کو دہراتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان میں پوری مذہبی آزادی اور پوری تہذیب و ثقافت کے ساتھ زندہ رہیں گے اور کسی غیر کی غلامی قبول کرنے سے وہ عزت کے ساتھ مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ نعرہ تکبیر، ہمارا اتحاد، ہمارا اتحاد، جمعیت علماء ہند۔ لہذا ہم ہندوستان میں اپنی مذہبی انفرادیت اور نجی معاملات میں قرآن و سنت پر عمل کی آزادی اپنا دستوری حق سمجھتے ہیں اور تمام مسلمان بلا اختلاف اس آزادی کی بقا کو لازمی تصور کرتے ہیں۔ اس موقع پر فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کا پیغام ہمارے لیے بہترین راہ عمل تجویز کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس ملک کے آزاد شہری ہیں اور اس حق سے کسی قیمت پر دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اسلامی اصول کے خلاف یونیفارم سول کوڈ مرتب کیا جاتا ہے یا ہمارے پرسنل لا میں ترمیمات کی جاتی ہیں تو اس صورت میں ہماری حیثیت اس ملک میں آزاد شہری ہونے کی محفوظ نہیں رہے گی۔